السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ غم نہ کریں۔ آج ہم دیکھیں تو ہر جگہ میں ہر انسان کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، اور اس غم کے ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں زبان سے جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں غم نہ کریں، پریشانی بھی ہو، کچھ بھی ہو، جیسا بھی حال ہو، ہر حال میں ہم نے غم نہیں کرنا۔ لیکن کیسے؟ دیکھیں، یا اللہ، ہم اسی سے سوال کرتے ہیں، سب کے سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے اور یا اللہ کہتے ہیں۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار ہوتی ہے، یا اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع مسدود اور راستے بند ہو جائیں، تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے اور رنج و الم سے دم گھٹنے لگے، تو اللہ کو پکارو۔ بقول عربی شاعر، تنگ و تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں، تنگ و تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں نے دعائے نیم شبی میں تیرا نام لیا، تو میں صبح روشن و تابناک ہو گئی۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعا، سچی پکار، معصومانہ آنسوں اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں دعائے نیم شب میں اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں۔ مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں اسی کی فریاد کی جاتی ہے۔ فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے۔ قلب و روح اسی سے سکون پاتے ہیں، احساسات اور اعصاب ٹھنڈے پڑتے ہیں، عقل لوٹ آتی ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ، کیا پیارا نام ہے، کتنے خوبصورت حروف ہیں، کتنے قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہے۔ کیا اس کا کوئی اور ہم نام ہے؟ اللہ کہیے، فوراً اس ذہن میں غنا، بقا، قوت و نصرت، عزت و قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا۔ اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ واحد القہار ہے۔ اللہ کا لفظ نکالیے، لطف و عنایت، مدد، فریاد، محبت اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بقول عربی شاعر، تیرے جلال و قدوسیت کے بیان کے لیے کتنے ہی الفاظ ڈھالے جائیں، الفاظ و معنی کے سارے ذخیرے تیرے جلال کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ بہراللہ، حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے سرد کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، مضطرب نفوس کو سکینت عطا کر انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے، کشتگان راہ ضلالت کو اپنا راستہ دکھا دے۔ وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گھونٹ دے، شیاطین کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد نصرت سے تباہ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے غم، رنج و فکر
اور ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو کیا خوب سرپرست اور مددگار ہے۔ سب سے پہلا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر تا قدم نعمت ہی نعمت دکھائی دے گی۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ۔ جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، 2 ہونٹ ہیں، 2 ہاتھ، 2 پیر ہیں، اور جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس کے مستحق ہیں کہ پرسکون نیند سو جائیں جبکہ کتنی زندگیوں نے کتنوں کی نیند اڑا دی ہے؟ اور پیٹ بھر کر کھائیں، سیراب ہو کر پئیں جبکہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ کان کے بارے میں سوچیں، آپ کی سماعت درست ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں ہیں۔ اپنے جلد کو دیکھیے جو برس و جزام سے محفوظ ہے۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ پر جنون یا دیوانگی طاری نہیں ہے۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ دے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا آپ شہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سماعت دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہرا لینے اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اپنی قوت کسی کو دے کر اپنے جسم پر بوجھ پن طاری کر سکتے ہیں؟ کتنے انعامات ہیں نا جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان و مغموم ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو مفقود ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوشبختی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور اشیاء سبھی کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ تمہارے نفوس بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو تم کیا سوچتے نہیں؟ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ القرآن اللہ پاک کی عطا کردہ بے جا ہمارے اوپر نعمتیں ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہمیں وہ نظر آتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں نظر آتا جو ہمارے پاس ہے، اور اسی میں سے جب یہ چیزیں ہمارے سے چھن جاتی ہیں تو ہمیں ان کی قدر ہوتی ہے۔ جیسا کہ بیماری آتی ہے تو اپنے اعضاء کی قدر ہوتی ہے۔ جب ہم راحت میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں تو ہمیں بے سکونی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں تو جس دن نیند نہیں آتی اس دن جا کے ہمیں اس نیند والی سکون کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو چیز چھن جاتی ہے اس کی ہمیں قدر کیوں ہوتی ہے، جبکہ جو ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔
یہ تمام نعمتیں جو آپ پر اللہ پاک نے عطا کی ہیں، ان کا شکر کرنا سیکھیے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی آپ جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ نوازتا جائے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ تمام نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں جو ہر دوسرے انسان کے پاس نہیں ہیں، تو ان کا شکر ادا کریں۔ اور سب سے پہلی بات کہ جب آپ شکر ادا کریں گے تو آپ باقی سٹیپس کی طرف موو آن کریں گے، لیکن جب آپ شکر ہی اللہ پاک کی نعمتوں کا ادا نہیں کریں گے تو آپ کی لائف ہوگی، آپ کو اپنی ارد گرد آپ کے اوپر عطا کردہ نعمتوں کا اندازہ نہیں ہوگا، تو آپ کو اپنے رب کی عطا کردہ ان نعمتوں کے بارے میں جو ہے جب سوال ہوگا تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور پھر جب وہ چھن جائیں گی تو آپ کے پاس سوائے افسوس کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے شکر کرنا سیکھیے، اور اپنی لائف میں کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، کچھ بھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہنا سیکھیے انشاءاللہ۔